کہ جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات ہم جب ان کی زندگی کو جب پڑھیں گے، زمانے کو جب پڑھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ اس مقام کو حاصل کرنے پر اگر کسی کا سب سے بڑا اگر سپورٹ رہا ہے تو وہ سپورٹ تھا ماں کا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، بہت بڑی شخصیت۔ ان کے والد دنیا میں نہیں رہے، والدہ تھی، والدہ نے کیسی تربیت کی، سوچا کہ ماحول بڑا عجیب سا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ دوسرے ماحول میں چلا جائے یا اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ ماں نے بڑی فکر کی کہ کہیں نہ کہیں اپنے بچے کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈالنا چاہیے۔ قریب میں ایک مولوی صاحب تھے، ان کے پاس وہ بچے کو لے گئی کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، اس کے والد نہیں ہے، میں ہی اس کی ماں اور اس کا باپ ہوں، حضرت اس کو پڑھا دیجئے، اس کی تعلیم اور تربیت فرما دیجئے، میں اس کو اللہ کا ایک ولی بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے اس بچے کو رکھ لیا کہ ٹھیک ہے بہن، چھوڑ دو اسے، میں پوری کوشش کروں گا، دعا کرو کہ اللہ رب العزت اسے وہ بنا دے جسے تم دیکھنا چاہتی ہو۔ اب وہ چلے گئی، جاتے جاتے استاد محترم سے کہا کہ حضرت دیکھیے دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے میرے علاوہ، کوئی نہیں ہے، اس کو میری بڑی یاد آئے گی، بڑی ستائے گی اس کو یاد۔ تو حضرت یہ آپ کو کہے گا چھٹی کے لیے، حضرت چھٹی نہ دینا، میں تو اس بچے کو جب بنا دیکھنا چاہتی ہوں، وہی جب بنا دے جب اب اسے چھٹی دے۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب بچے نے پڑھنا شروع کیا، استاد سے توجہ ڈالنی شروع کی، علم دینا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا۔ کئی سال گزر گئے، لمبا ایک عرصہ گزر گیا، بچے کو بڑی یاد آنے لگی۔ اب بڑا پریشان ہو کر کے استاد کے پاس آیا کہ حضرت مجھے اپنی امی کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ رونے لگا بچہ کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی دے دے کہ میں اپنی والدہ محترمہ سے مل کر کے آ جاؤں۔ حضرت نے کہا کہ اس کی والدہ سے تو میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں چھٹی نہیں دوں گا، اب میں کیا کروں؟ تو حضرت نے سبق دیا۔ سبق کتنا دیا کہ بچہ تھوڑے سبق تمہیں اس کو یاد نہیں کر سکتا تھا، کہا کہ بیٹا تم یہ سبق سنا دو، تم نے اگر یہ سبق سنا دیا میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے، کتاب لے کر اپنے روم میں گیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، رب سے کہنے لگا اے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے میری ماں کی کتنی آست آتی ہے، میں تکیے میں منہ چھپا چھپا کر راتوں میں روتا ہوں، میرے اللہ میرے استاد نے جو سبق دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں یاد نہیں کر سکتا، میرا یاد کرنا تو بڑا مشکل ہے لیکن تیرا مجھے یاد کرا دینا مشکل نہیں ہے، اے میرے اللہ میرے سبق کو یاد کرا دیجئے۔ بچے نے سبق یاد کرنا شروع کیا، بچے کو سبق یاد ہو گیا، کتاب لے کر تھوڑے مختصر سبق میں حضرت کے پاس آ گیا کہ حضرت میں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے۔ حضرت نے کہا اچھا سناؤ سبق۔ اب بچے نے جو سبق سنانا شروع کیا، نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا، مکمل اس نے بچے نے سبق سنا دیا۔ اب استاد مجبور ہو گئے کہ بچے سے میں نے وعدہ کیا سبق سنا دوں گے تو چھٹی دے دوں گا، کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے جاؤ اور جلدی سے واپس آ جانا۔ اب بچہ ہنستا کھیلتا ہوا اپنی ماں کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، بہت ساری باتیں سوچتا ہوا جا رہا ہوگا کہ کتنے عرصے کے بعد اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، بہت ساری ذہن کے اندر گردشیں کر رہی ہوں گی۔ پہنچا جب دروازے پر اور دروازے کو کھٹکھٹایا تو ماں نے کہا کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ اس نے کہا کہ بایزید۔ کہا کہ کون بایزید؟ میرا یہ والا بایزید نہیں ہو سکتا، یہ بایزید میرا نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو وہ ہوگا جو ولایت کے مقام کو حاصل کر کے آئے گا، جو اللہ کا عالم بن اللہ کے دین کا عالم بن کر کے آئے گا، یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا، ماں دروازہ کھول سکتی تھی، اپنے کلیجے سے لگا سکتی تھی، لیکن ماں نے سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی کو دی وہ اللہ کی محبت کو دی، اللہ کے دین کو دی، اللہ کے دین کی تعلیم کو دی۔ واپس بھیج دیا بچے کو۔ اب بچہ روتا ہوا اپنے استاد کے پاس پہنچا، آنسو بہ رہے ہیں، پوچھا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا کہ حضرت میں اپنے گھر گیا، میری والدہ نے دروازہ نہیں کھولا اور میری والدہ نے یہ کہا کہ میں ایک اللہ کا ولی بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیٹا اس بچے کو حضرت نے اپنے کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا کہ بیٹا جو تیری ماں تجھے بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہے اس کی کوشش کر۔ اب بچے نے محنت اور کوشش شروع کی، استاد نے علم دینا شروع کیا، توجہ ڈالنی شروع کی۔ 16 سال یا اس سے بھی زیادہ جب اوقات گزر گئے، تہجد کا وقت ہے، استاد محترم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ وہ نوجوان جو تمہارے پاس میں ہے اللہ رب العزت نے ولایت کا مقام اسے عنایت کر دیا ہے، جاؤ اور اسے
اللہ کا نام دنیا کے اندر بلند کرنے کے لیے بھیجو. وہ استاد محترم تہجد کے وقت اب اس کے روم میں آئے, دیکھا بچہ تہجد میں لگا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. انتظار کیا, انتظار جب کیا اس شاگرد کی نماز مکمل ہوئی. حضرت نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھا کہ بیٹا اللہ رب العزت نے تیری محنت اور تیری کوششیں اور تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا, اور آج تجھے مقام عنایت فرما دیا جس کی تیری ماں کی تمنا اور آرزو تھی. جا اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے نام کو بلند کر. اب ماں پہلے سے انتظار میں ہے کہ اب میرا بچہ آئے گا. اب بچہ دروازے پر پہنچا, جیسے دروازے کھٹکھٹایا ماں سامنے موجود ہے. کہا آ بچے, اور کلیجے سے لگایا, بیٹھایا. تو بیٹا جو دن دیکھنا چاہتی تھی میں نے وہ دیکھ لی. اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ لوں, شکرانے کی, اللہ سے دعا کی, میرے رب جو اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتی تھی آج میں نے دیکھ لیا, اب آگے تیری مرضی. تو یہ مقام جو حاصل ہوا, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت دنیا کے اندر گزری ہے. بڑے بڑے اللہ والے ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے. یہ کب بنے؟ جب ماں کی توجہات تھی, ماں کی محنتیں تھی, ماں کی کوششیں تھی, ماں کی دعائیں تھی, اور ماں کی بہت بڑی قربانی تھی. اس کے بعد وہ بچہ وجود میں آیا, وہ ولایت کے مقام کو حاصل کیا. تو میری ماں اور بہنوں, خاص طور سے آپ کی توجہات کی ضرورت ہے بچے پر. آپ خاص طور سے توجہ رکھیں, کیونکہ بچہ آپ کے پاس ہوتا ہے بچپن سے لے کر جب تک کہ وہ ہوش نہیں سنبھالتا, آپ کی نگرانی میں ہوتا ہے. آپ کی توجہ اس کے اوپر دینی توجہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور آپ ٹی وی دیکھ رہی ہو, سیریل دیکھ رہی ہو, اور دوسری گندی چیزیں دیکھ رہی ہو, گندی تصویریں دیکھ رہی ہو. ایسا نہ ہو, بلکہ باوضو ہو کر دودھ پلانے کی کوشش کرے. یا اگر باوضو ہو کر دودھ نہیں پلاتی تو کم سے کم ایسی تصویریں یا ایسی ویڈیوز بالکل نہ دیکھے. اللہ کا نام لے کر کے تم قرآن کریم پڑھتے ہوئے اور تسبیحات کرتے ہوئے, درود شریف کا نذرانہ اور ہدیہ پیش کرتے ہوئے, استغفار پڑھتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلائیں. پھر دیکھو ولایت کا مقام بچے کو کیسے حاصل ہوتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک والدین آئے, کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم آپ جو ہے میرے بچوں کو حسن حسین بنا دو. کہا کہ بالکل بن جائیں گے تمہارے بچے حسن حسین. کہا کہ پہلے تم فاطمہ اور علی بن جاؤ, تمہارے بچے حسن حسین بن جائیں. تو ماں باپ اپنے آپ کو پہلے سدھارے, اپنے اندر سنت نبی کو پیدا کرنے کی کوشش کرے, دین کا درد پیدا کرنے کی کوشش کرے, اپنے بچے کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے. شروع میں جو قرآن کریم کی آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, کہ اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب یہ توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی جہنم کی آگ سے بچیں گے, ہماری اولادیں بھی جہنم کی آگ سے بچیں گی. اور اولاد کی تربیت اگر اچھی ہو گئی تو یہ اولادیں نہ جانے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گے. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اردو میڈیا ناگپور. اس طرح کی دینی و ملی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. محمد زید انصاری, اردو میڈیا ناگپور.